کی ما ان کی لا یملک لہم رزقا جو مختار نہیں ہیں ان کے لیے رزق من السماوات والارض آسمانوں میں سے اور زمین میں سے شیئن کچھ بھی نہیں، ولا یستطیعون نہ ہی قدرت رکھتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال پس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم یقیناً اللہ کی ذات جانتی ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا جو نظام بنایا اور جن کی تخلیق کی، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو شاہ بنایا، کسی کو گدھا بنایا۔ اس سب میں اللہ رب العالمین کی بڑی بہترین حکمت ہے۔ اگر سب کے سب یکساں ہو جاتے، سب کے سب مالدار ہو جاتے، دنیا کا نظام چلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کسی کو ٹکوں میں رکھا، کسی کو لاکھوں میں رکھا، کسی کو کروڑوں میں رکھا، ایک دوسرے کے ماتحت رکھا، نظام دنیا کا اسی طرح وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے نظام دنیا کا رکھا ہوا ہے، اس میں بھی حضرت انسان ہی کا بھلا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اگر ایک مالک ہے اور ایک مزدور ہے تو مالک پیسے دے رہا ہے، مزدور کام کر کے لے رہا ہے۔ اگر دونوں مالک ہو جائیں اور کام کی ضرورت پڑ جائے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، بڑا سنگین مرحلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ نظام اپنی جگہ پر بڑا بہترین ہے۔ اگر سارے کے سارے مولوی بن جائیں معاملہ خراب ہو جائے گا، سارے کے سارے ڈاکٹر بن جائیں تو گھر کو بنانے والے وہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ سارے کے سارے انجینئر بن جائیں تو ان میں کوئی بیمار ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور اس میں اس کی بڑی بہترین حکمت ہے، اور اس حکمت کی باریکیوں کے پیچھے پڑنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ ان باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ اب کوئی کہے یار فجر کی نماز فجر کے وقت میں کیوں ہے؟ یہ 10 بجے ہوتی تو اچھا تھا، پاکستان والے 12 بجے اٹھتے ہیں۔ ظہر کی نماز ظہر میں کیوں، عصر کی نماز عصر میں کیوں؟ اللہ نے جو چیز جہاں رکھی ہے اس میں اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے وجود دیا، میں بھی اعتراض کر سکتا ہوں کہ یار یہ ناک یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ پیچھے ہونی چاہیے تھی۔ تو آپ کیا خیال ہے، اگر کسی کی ناک پیچھے ہو وہ حسین ہوگا یا بد شکل نظر آئے گا؟ ہاں بھائی، اللہ رب العالمین نے جس کو جہاں جیسے بنایا وہ اللہ کے کام حکمتوں سے بھرے ہوئے بڑے بہترین ہیں۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں میں بنانے والا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو ضعیف، کسی کو کمزور، کسی کو طاقت والا، کسی کو ہمت والا، جب سب کرنے کرانے والا میں ہوں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
تو تم مجھے چھوڑ کر عبادت غیروں کی کیوں کرتے ہو، غیروں کے دروں پر کیوں جاتے ہو۔ آیت نمبر 72 سورہ نحل 14واں سپارہ۔ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو اختیار نہیں رکھتے رزق کے بارے میں، نہ آسمانوں سے اختیار رکھتے ہیں کہ آسمان سے رزق لے کر بندے کے حوالے کر دے، نہ زمین سے نکالنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ایک کسان کے پاس اتنا اختیار ہے، وہ بیج لے کر یوں زمین میں پھینک دیتا ہے، لاکھوں روپے کا بیج یوں پھینک دیتا ہے، لیکن پھر اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس بیج کو پھر جمع کر لے، اس زمین سے اٹھا لے۔ یہ پھینک دیا اس نے۔ وہ اللہ رب العالمین اتنا مہربان، زمین کے کیڑوں کو حکم دے دیتا ہے، خبردار میرے بندے کی امانت ہے، پھینکا اس نے زمین میں، لیکن میری ذات پر بھروسہ کر کے، میری ذات پر توکل کر کے، میری ذات پر ایمان رکھ کر، پھر اللہ رب العالمین بہترین طریقے سے نکال کر دیتا ہے، بہترین طریقے سے۔ تو فرمایا اس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں پڑ گئے۔ شیئا، وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، ولا یستطیعون، کسی بارے میں قدرت نہیں رکھتے۔ جب قدرت نہیں رکھتے تو پھر اس اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو دنیا والے وہ کہنے لگ گئے کہ بھئی جس طرح دنیا کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، اور اس بادشاہ نے اس وزیر کو، اس مشیر کو، اس ماتحت کو، اس نیچے والے کو اپنے اپنے کام سونپے ہوئے ہیں، اکیلا بادشاہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کے بادشاہوں پر اس رب العالمین کو بھی یہ انسان اسی پر قیاس کر رہا ہے، جو کہ قیاس مع الفارق ہے، غلط ہے۔ وہ رب العالمین، اسے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً کمزور ایمان والے ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم گناہگار ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ جا کر دوسری جگہوں پر مانگتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، روئے زمین پر سب سے برگزیدہ، سب سے نیک ہستیاں وہ انبیاء کی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے جناب محمد الرسول اللہ تک، اور ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ تمام انبیاء کے امام و سردار ہیں۔ ان ساروں کو بھی تکلیفیں آئی تو یہ بھی رب العالمین کے سامنے جھک گئے، اللہ سے مانگ لیا۔ آدم علیہ السلام روئے، چیخے، چلائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ نوح علیہ السلام پر مشکل آئی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ نے مشکل کو حل کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، رب العالمین نے رحمتوں کا خزینہ دے دیا۔ صالح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے مرادوں کا زینہ دے دیا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے دریا کے کنارے زندگی کا جینا دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ رب العالمین نے آگ کو پسینہ دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے کنویں سے باہر کا جینا دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، طور سینہ دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، آسمانوں کا زینہ دے دیا۔ میرے اور آپ کے، کائنات کے، عرش اور فرش کے نبی نے جب اللہ کو پکارا، اللہ رب العالمین نے معراج کا خزینہ دے دیا، مکہ اور شہر مدینہ دے دیا، خوشبودار سینہ دے دیا، معطر پسینہ دے دیا، رمضان کا مہینہ دے دیا۔ تو سارے انبیاء نے مکارا، اس لیے فرمایا آیت نمبر 73 کے اندر، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں نہ دو کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، تم مانگو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کافر، یہ ہندو، یہ منافق، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ جتنے کافر ہیں، جب میرا اللہ ان کی سن کر ان کو دے رہا ہے تو ہم اور آپ تو جناب محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، ہمیں تو اور زیادہ دے گا۔ ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ جو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔